اپنے بچوں کی پرورش اسلامی انداز میں کرو۔ لیکن ہائے افسوس، آج لوگ اپنے بچوں کو اسلامی انداز میں پروان نہیں چڑھا رہے ہیں۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ بچوں کی پرورش کس انداز میں کی جاتی ہے، بچوں کی پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تم نے تو اپنے بچوں کو فلمی اسٹاروں کا غلام بنا دیا، تم نے تو اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کی، اپنے بچوں کو کپڑا پہنا رہے ہو تو بھی فلمی اسٹاروں کی طرز پر، اپنے بچوں کے بال کٹا رہے ہو تو وہ بھی فلمی اسٹاروں کی طرز پر، اپنے بچے کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ اس بات کا خیال کرتے ہو کہ ہمارا بچہ آج کے فیشن کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ آپ نے اپنے بچے کی پرورش جب اس انداز میں کی تو آج آپ روتے پھر رہے ہیں، مولانا کے پاس جا رہے ہیں، امام صاحب تعویذ دے دو، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ ابے نادان، تو نے اپنے بچے کو فلمی اسٹاروں کا غلام بنا دیا۔ اگر تو اپنے بچے کو احمد مختار کا غلام بنا دیتا، نبی کی سنتوں کا اپنے بچے کو پابند بنا دیتا، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے اگر تو اپنے بچے کی تربیت کرتا تو آج تجھے تعویذ مانگنے کے لیے امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تیرا بچہ تیرے قدموں کو چومتا، یہ تیرا بچہ اس انداز میں تیری خدمت کرتا کہ جہاں پر تیرا پسینہ بہہ رہا ہے یہ تیری خاطر اپنا خون بہا دیتا۔ لیکن تو نے تو اپنے بچے کو آداب زندگی نہیں سکھائے، تو نے تو اپنے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کس انداز میں کی جاتی ہے۔ تو نے تو اپنے بچوں کو انگریزوں کا غلام بنا دیا، عیسائیوں کا غلام بنا دیا، فلمی اسٹاروں کی طرز پر اپنے بچے کی پرورش تو نے کی ہے۔ تو آج وہ تیری اطاعت و فرما برداری نہیں بلکہ آج وہ تیرے ارمانوں کو اپنی ٹھوکر سے اڑا دے گا۔ حضرات، ایک بچہ ہے یہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے، باپ کا نام بھی اور بیٹے کا نام بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ حضرات، ایک بچہ ہے مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی عام آدمی کا بچہ نہیں ہے، کسی غریب کا بچہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑے امیر کا بیٹا ہے۔ حضرات، بہت بڑے امیر، اتنے بڑے امیر کا بیٹا ہے، اس بچے کا باپ مصر کا گورنر ہے، گورنر مصر کا بیٹا پڑھتا ہے مدینہ منورہ میں۔ ایک دن اتفاق سے کیا ہوا، اس بچے کی یا تو نماز چھوٹ گئی یا کچھ رکعتیں نکل گئیں۔ نماز کے بعد میں اس کے استاذ نے پوچھا، بیٹا یہ تو بتا دو آج تمہاری جماعت کیوں چھوٹی یا تمہاری نماز کیوں چھوٹ گئی؟ بچے نے عرق ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر کے عرض کی، میرے استاذ میں اپنے بالوں کی سیٹنگ کر رہا تھا، کینچی سے اپنے کچھ بالوں کو کاٹ رہا تھا، اسی وجہ سے میری رکعتیں نکل گئیں، میری جماعت چھوٹ گئی۔ حضرات، ان استاذ نے، وہ استاذ کون تھے؟ حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرات، ان استاذ نے گورنر مصر کو ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے جماعت چھوڑ دی یا کچھ اس کی رکعتیں نکل گئیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے بالوں کی سیٹنگ کر رہا تھا، اپنے بالوں کو کینچی سے کاٹ رہا تھا۔ جب یہ خط گورنر مصر کی بارگاہ میں پہنچا تو گورنر مصر نے مصر سے ایک نائی کو بھیجا اور اس نائی سے کہا کہ جاؤ تم مدینہ منورہ چلے جاؤ، مدینہ منورہ کے فلاں مدرسے میں میرا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، تم کسی سے کچھ بھی مت پوچھنا، تم کسی سے کچھ بھی مت کہنا، اس ہمارے بیٹے کے جا کر کے سر
سر کے سارے بال صفا کر دو، اس کا گنجا کر دو۔ گورنر مصر کا فرمان سن کر کے یہ نائی مصر سے چلا آتا ہے مدینہ منورہ مدرسے میں۔ پوچھا کہ گورنر مصر کا بیٹا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ اس نائی نے اس بچے کے سر کے بال اڑا دیے، اس کا گنجا کر دیا۔ جب اس کے گنجا کر دیا، جب اس بچے کو اس نائی نے گنجا کر دیا تو اور لوگوں نے کہا، مدرسے کے بچوں نے کہا، یہ تو گورنر مصر کا بیٹا ہے، اب تمہاری شامت آئی ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نائی نے کہا، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ گورنر مصر کے حکم سے کیا ہے۔ مجھے گورنر مصر کا حکم ہے۔ گورنر مصر نے اپنے بیٹے کے سر کے بال اس لیے ختم کروائے ہیں کہ گورنر مصر کا کہنا یہ تھا کہ جو بال میرے بیٹے کی جماعت چھوٹنے کا سبب بن جائیں، جن بالوں کی وجہ سے میرے بیٹے کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، میں اپنے بیٹے کے سر پر ان بالوں کو نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بال میرے بیٹے کے سر پہ رہنے کے لائق نہیں ہے جن کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا رکعتیں نکل جائیں۔ حضرات، یہ گورنر مصر ہے عبدالعزیز، اور یہ بچہ ہے عمر۔ اسی بچے کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ یہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، لوگ اس کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ یہی بچہ بڑے ہو کر کے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس انداز میں کرو اپنے بچوں کی پرورش کہ یہ بچہ تمہارے ارمانوں سے نہ کھیلے۔ اس بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن آج تم نے اپنے بچوں کو سر سے لے کر کے پاؤں تک انگریزوں کا، فلمی اسٹاروں کا اور آپ نے غیروں کا ایسا مجسمہ بنا دیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ کسی مسلمان کا بیٹا ہے یا کسی غیر مسلم کا بیٹا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔